السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 24۔ روشنی مزاجوں کا کیا عجیب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کی راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیانے بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستان سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، کیسی کیسی خواہش کو قتل کرتے جاتے ہیں، درگزر کے گلشن میں ابر بن کے رہتے ہیں، صبر کے سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی خواہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آنسوں کا خون بہا نہیں ملتا۔ زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں، سب ہی ہاتھ آتی ہیں، سب ہی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں ملتی، وقت پر نہیں آتی، یعنی ان کو محبت کا اجر تو مل جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحنوں میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ امجد اسلام امجد۔ کمرے کی تاریکی میں کرسی پر بیٹھا وجود اسی تاریکی کا حصہ محسوس ہو رہا تھا۔ سود و ضیاع کا حساب کرنا بے مقصد تھا، کیونکہ سب واضح تھا، سب ضیاع ہی ضیاع تھا، حاصل تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سفر زندگی مسلسل تھی، جس کی منزل ابھی بھی نامعلوم تھی۔ اس سفر میں ہم سفر بس ایک تھی، اپنی کوکھ سے جنم لینے والی، جس کو بچانے کی خاطر، سینے سے لگانے کی خاطر کیا سے کیا بنتی چلی گئی تھی۔ نازنین سے رشیدہ بننے کا سفر نگاہوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اپنی کمائیگی اور تذلیل کا احساس اس سے پہلے کبھی اس قدر حاوی نہ ہوا تھا۔ نورالعین اس انسان کی زندگی کا حصہ تھی، جس کی آس پر نازنین دربدر ہوئی تھی۔ وہ اس کا نصیب تھا، جس پر دوسری عورت قابض تھی۔ نازنین کی بربادی کا ذمہ دار ان دونوں میں سے کون تھا، وہ کبھی فیصلہ نہیں کر پائی۔ نورالعین جو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آئی اور اسی کے شوہر پر فریفتہ ہو گئی، یا سعد علی چٹھا جو اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کی ماں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ یہ کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی، سالوں بعد وہیں پر آ کر رکی تھی۔ سعد کی لالی سے نفرت نے نورالعین کو نازنین کے قریب کر دیا۔ وہ نازنین کا خیال رکھتی رہی اور نازنین سے شروع ہونے والا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ نورالعین کا حسن حدود کا قائل نہیں تھا اور سعد علی چٹھا جیسا مرد حد سے بڑی چیزوں کو حد سے رکھنا خوب جانتا تھا۔ نازنین لالی کو کھو کر اور سعد کو پا کر اس قدر خوش ہوئی کہ کبھی احساس تک نہ ہوا کہ اس کی کشتی میں سوراخ ہو چکا تھا۔ وہ دن آج بھی پوری جزیات سے یاد تھا، جب احمد علی چٹھا بیٹے کے فلیٹ پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بیٹے کا ہر گناہ معاف کرنے کو تیار تھے، لیکن غلاظت کی پوٹلی برداشت کرنا گوارا نہیں کر سکے۔ وہ ایک طوائف کو چھوڑ دینے کا دباؤ ڈالتے چلے گئے اور بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والا اس دباؤ تلے پستا چلا گیا۔ نازنین کی ہزار منتیں جانے والے کو روک نہیں پائیں۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھامے اس کے وجود کو رونتا آگے بڑھ گیا، لیکن اپنے بچے کی پیدائش تک اسے طلاق نہ دینے کا احسان کر گیا۔ نازنین جس کے ایک اشارے پر سارا لاہور امڑ آتا تھا، بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئی۔ نینتارا کی بددعائیں اس تک پہنچ گئی تھیں۔ ایک دنیا کو دیوانہ بنانے والی تنہائی میں بیٹھی رو رہی تھی اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا۔ لالی نورالعین کو اس کا وکیل بنا بنا کر بھیجتا رہا، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ساتھ جاتے جاتے اس کا مان غرور ہی نہیں بلکہ نصیب تک چھین کر لے گیا۔ نازنین کا زوال شروع ہو چکا تھا، کوئی کتنی بھی کوشش کر لیتا اس کو عروج نہیں آنا تھا۔ اس کا سورج ڈوب چکا تھا، کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔ نورالعین کا نصیب اسے سفید حویلی لے گیا، اس حویلی جہاں جانے کا خواب وہ دیکھا کرتی تھی، اور نازنین رشیدہ بن کر ان بوسیدہ گلیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی، جہاں جانے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لالی نے اسے زندہ رکھنے کا بیڑا اٹھایا اور اس عورت کے پاس لے آیا جس نے کبھی لالی کو سہارا دیا تھا، ایک ایسی عورت جو اپنا بیٹا بھری جوانی میں کھو چکی تھی۔ وہ بوڑھی عورت جوانوں جیسا حوصلہ اور فرشتوں جیسا دل رکھتی تھی، جس نے نازنین کو طوائف نہیں انسان سمجھا، اس کی بچی کو سینے سے لگایا اور تعمر انہیں پناہ دینے کی قسم کھا لی۔ وہ نازنین سے رشیدہ بن گئی، خود کو لوگوں سے چھپاتے اپنا حوالہ بھلاتے سالوں گزر گئے۔ لالی نے اس کے پیسوں کو نہ جانے کیسے استعمال کیا کہ کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہونے دی۔ لالی اور میمونہ کی بدولت وہ گھر کی چار دیواری میں مقید ہو گئی۔ سالوں گزر جانے کے بعد جب یقین آنے لگا تھا کہ دنیا اسے بھول گئی ہوگی، تو دوبارہ سے سب کردار سامنے آنے لگے، پرانی کہانیاں دوبارہ پڑھی جانے لگیں۔
بند کواڑوں پر لگے تالوں کو زنگ لگ چکا تھا اور ماضی کی تیز ہوائیں انہیں توڑ چکی تھیں۔ وہ حور العین کو معاف کر چکی تھی اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دل کو ٹھیس پہنچانے والا کوئی اور تھا۔ سعد علی چٹھا اس کے کسی نرم جذبے کے قائل نہیں تھا۔ وہ محبت میں دھوکہ دینے والا، بیچ راستے میں چھوڑ دینے والا، مفاد پرست اور کم ظرف انسان تھا۔ وہ نازنین ہوتی تو محبوب کے سب گناہ معاف کر دیتی، لیکن وہ رشیدہ تھی جس کے سینے میں اپنی اولاد کھو دینے کا غم کسی عنی کی طرح پیوست تھا۔ اس کے کانوں میں آج تک ننھی جان کا رونا گونجتا تھا، جس کی شکل چند لمحوں کے بعد دوبارہ دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ گزشتہ سال صرف عزت کی خاطر خاموشی سے گزار دیے، لیکن اب وہی عزت اس کی طاقت تھی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اسے کیا کرنا تھا وہ سب سوچ چکی تھی، اور ان سوچوں میں سعد علی چٹھا کے لیے صرف نفرت تھی۔ لامحہ نے حیرانی سے اپنا راستہ روکنے والے انسان کو دیکھا جو اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی سخت سناتی، زبیر انکل کا میسج مل گیا۔ لامحہ نے ڈرائیور کو اس کے پیچھے جانے کا کہا اور کچھ لمحات بعد ان کی منزل آ گئی تھی۔ اپنا حلیہ درست کرتے گاڑی سے اتر آئی، لیکن زبیر انکل کے میسج کے باوجود چوکنا تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ سیاہ دروازہ کھولتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ آئے، وسیع ذہن عبور کرتے ہوئے اندرونی حصے میں آئے۔ اسے مہمان خانے میں بٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ لامحہ جانچتی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب قدموں کی چاپ اپنی جانب آتی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک عورت کو داخل ہوتے دیکھا۔ گھر کی خاموشی محسوس کر کے وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی، لیکن اب وہاں ایک عورت کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا۔ وہ فوراً سے احتراماً کھڑی ہوئی اور ان سے ملنے کے بعد رہے سہے خدشات بھی جاتے رہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے ہی زبیر کی کال آئی کہ وہ ایک مہمان بھیج رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل انجان تھیں۔ اس پر مستزاد عمر کا فرق ہونے کی وجہ سے گفتگو کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آپ کا زبیر انکل سے کیا رشتہ ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے یہاں کسی کی موجودگی کا تذکرہ نہیں کیا تھا تو اچانک اب کہاں بھیج دیا۔ میں رقیہ زبیر احمد ہوں۔ ان کے تعارف پر اسے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا اور چند لمحوں بعد شرمندگی غالب ہو گئی۔ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اپنی لا علمی پر اسے شدید غصہ آیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ اس کا شرم سے سرخ ہوتا چہرہ انہیں بہت بھلا لگا۔ زبیر کے فون نے اور کسی لڑکی کے ذکر نے انہیں اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ کئی دن سے ان کے گھر رہ رہی تھی اور انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ وہ سارے سوال لمحے میں کر لینا چاہتی تھیں، لیکن ان کے آنے تک خاموش ہو گئیں۔ اس لمحے پہلی بار دل میں انجانے خوف پیدا ہوئے تھے۔ زبیر کی دوسری شادی کا خیال کسی سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور تبھی احساس ہوا کہ زبیر احمد سے کی جانے والی نفرت کا تو اب کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ ان کے رشتے کے درمیان کچھ غلط تھا تو وہ فاصلے تھے، انکہی باتیں تھیں، نفرت ہرگز نہیں تھی۔ وہ اگر انکل لفظ استعمال نہ کرتی تو نہ جانے اور کتنی دیر ان کی حالت ماہ بیاب جیسی رہتی۔ دل کا خوف پتہ نہیں کب تک سانسیں سینے میں پھنسائے رکھتا، لیکن اب سکون میسر تھا۔ اسی باعث لہجے میں حلاوت سی گھل گئی تھی۔ اپنے ڈر کے باعث مشتبہ کو وہاں نہیں آنے دیا تھا، لیکن جیسے ہی سب معلوم ہوا مشتبہ کو آواز دے کر بلا لیا۔ مشتبہ کے ساتھ ہی سیغم چائے اور لوازمات لیے چلا آیا۔ یہ میرا بیٹا مشتبہ ہے اور یہ سیغم ہے۔ کہنے کو مشتبہ کا دوست ہے، لیکن مجھے اپنے بیٹے جیسا ہی عزیز ہے۔ رقیہ کے تعارف نے ماحول میں چھائی تکلف کو ختم کر دیا۔ مجھے انکل نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی کہیں جاؤں گی، لیکن جب یہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ بار بار چھڑکتے اسکارف کو دوبارہ ٹھیک کرتے اس نے چند لمحے پہلے خود کے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مجھے زبیر صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ اسے ڈرانا یا پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن انجانے میں ایسا کر بیٹھا تھا۔ جی آپ نے بتایا تھا، لیکن وہ چند ثانیے کو خاموش ہو گئی۔ میں اسلم خان درانی کی حویلی تک گئی تھی، اس کے بعد سویت حویلی والوں کے فارم ہاؤس گئی، بلکہ راستے میں 2-3 لوگوں نے انفارمیشن بھی لی اور اس سب سے انکل نے منع کیا تھا۔ خود کو بہت مضبوط دکھانے کے باوجود بھی اندر کہیں ڈر تھا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، اور ایسے میں آپ فوراً سے سامنے آ گئے۔ اس وقت لامحہ کی رنگت اڑ گئی تھی، جبکہ اب بتاتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی بات پر رقیہ کے مسکراتے ہونٹ سمٹے تھے۔ چونک تو وہ دونوں بھی گئے تھے، لیکن معاملہ سمجھ سے بالاتر تھا۔
آپ وہاں کیوں جانا چاہ رہی تھیں؟ رقیہ کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے مشتبہ نے پوچھ لیا۔ کیونکہ وہ میرے ریلیٹو ہے۔ اس نے زیادہ کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تو مختصر سا کہہ کر بات ٹال دی، لیکن سب کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے، جیسے انہیں اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ لامیا نے دل ہی دل میں خود کو کوسا، ضرورت کیا تھی اتنی تفصیل بتانے کی؟ مشتبہ نے ناسمجھ نگاہوں سے رقیہ کی جانب دیکھا، لیکن انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ اب انہیں سمجھ آنے لگا تھا معاملہ درمیان میں کوئی اور ہے، کیونکہ زبیر کا ایسا کوئی دوست نہیں تھا جن کے بچے ان کے گھر آ کر رہے ہوں۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی نوبت آ گئی؟ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی بیٹا؟ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی سوال کر لیا۔ نہیں آنٹی، سمسٹر فریز کر کے آئی ہوں۔ کس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں؟ مشتبہ کے لہجے میں اشتیاق جاگا، کیونکہ باہر جا کر پڑھنا اس کا خواب تھا۔ سڈنی یونیورسٹی۔ لامیا کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ انکل نے سڈنی کے ذکر سے بھی منع کیا تھا، لیکن سب کام الٹے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے بھی اپلائی کیا تھا، لیکن ماما مجھے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھیں۔ مشتبہ کو وہ وقت دوبارہ یاد آیا تو لہجے میں افسردگی سی در آئی۔ اگر سڈنی چلے جاتے تو عزت کہاں سے ملتی؟ رقیہ کی بات پر سے غم کا قہقہ بے ساختہ بلند ہوا۔ عزت کون؟ مشتبہ کے چہرے پر پھیلتے رنگ سب نے واضح دیکھے تھے۔ آپ بہت اچھے وقت پر آئی ہو بیٹا۔ مشتبہ کی شادی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ دولہا بننے والا ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ موبائل پر میسج ٹون نے توجہ کھینچ لی۔ زبیر انکل کا میسج تھا، وہ پہنچنے والے تھے۔ ان کا میسج دیکھ کر اسے مزید تسلی ہو گئی، لیکن اسی لمحے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا گیا۔ اس نے موبائل واپس لینے کو ہاتھ بڑھایا، لیکن انہیں موبائل کی اسکرین کو عجیب طریقے سے دیکھتے پا کر رک گئی۔ یہ کون ہے؟ ان کا سرسراتا لہجہ بہت دھیما تھا۔ لامیا نے موبائل اسکرین پر دیکھا، جہاں پام بیچ پر کھینچی گئی اس کی اور ماما کی تصویر روشن تھی۔ میری ماما ہیں۔ ان کے موبائل چھیننے پر وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ اس پر ان کا حیران انداز، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نام کیا ہے؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ فاطمہ ابراہیم۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے موبائل کھینچ لیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً سے موبائل پھینکنے کے انداز میں اس کے ہاتھوں میں دیا۔ وہ تینوں حیرانی سے ان کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ لیکن نہیں، تم ابھی سفید حویلی جانے کا کہہ رہی تھی نا؟ کیوں جانا ہے تم نے سفید حویلی؟ وہاں کون ہے تمہارا؟ انہوں نے لامیا کو کندھوں سے پکڑ لیا، اور گرفت اس قدر سخت تھی کہ اسے حیرانی ہو رہی تھی، دان پان سی عورت میں اتنی سختی کہاں سے آ گئی؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ ان کے ہاتھ ہٹاتی پیچھے ہٹی۔ مشتبہ اور سیغم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ بتاؤ مجھے تم کون ہو؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تم کہہ رہی ہو اس کا نام فاطمہ ہے، جبکہ اس کی شکل میری کلثوم سے ملتی ہے۔ لیکن کلثوم تو… انہیں وہ رات یاد آئی جب برستی بارش میں حویلی کا چاند حویلی میں ہی دفنا دیا گیا۔ ان کا نام فاطمہ ہے، کلثوم نہیں۔ اس بار لامیا بلند آواز میں بولی۔ اسے سامنے بیٹھی عورت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو پھر تم حویلی کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ دوبارہ اس کے نزدیک ہوئی، لیکن اس بار مشتبہ نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی، جبکہ لامیا کا بس نہیں چل رہا تھا فوراً یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ میری ماما کا گھر ہے، اپنی ماما کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اور اسی لمحے اس کے دماغ میں چھن سے کوئی خیال وارد ہوا۔ سفید حویلی، کلثوم، فاطمہ، اف خدایا! اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کو اندھیرا چھا گیا۔ اس نے فوراً سے موبائل کی گیلری کھولی اور وہ تصویریں ڈھونڈنے لگی جو اس نے ایلبم سے کھینچ رکھی تھیں، سالوں پہلے کی تصویریں جن میں وہ چھوٹی اور ماما جوان تھیں۔ کچھ دیر بعد اسے وہ تصویر مل گئی تو اس نے فوراً سے اسے موبائل رقیہ کے سامنے کیا۔ یہ دیکھیں، کیا ایسی تھیں آپ کی کلثوم؟ لامیا کی سانس دھنکی کی مانند چل رہی تھی۔ یہ میری کلثوم ہے، بالکل میری کلثوم۔ وہ زار و زار ہو رہی تھی، لیکن نگاہیں موبائل اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ ساکت سی صوفے پر بیٹھی رہ گئی۔ اتنے دنوں کی تلاش لمحے میں ختم ہو گئی تھی، لیکن زبیر انکل نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ یہ سوال دکھی کر رہا تھا۔ میں ان کے سامنے کتنی بے چین رہی، بار بار ان سے پوچھتی رہی اور وہ ایک لفظ تک نہیں بولے۔ اسی لمحے دروازے کے قریب کوئی آن رکا۔ کمرے کا منظر کسی فرد کے اتر جانے کی کہانی سنا رہا تھا۔ انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ رقیہ کا نڈھال انداز اور لامیا کے چہرے سے جھلکتی بے یقینی
کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار سانس بھرا اور باقی رہ جانے والی کہانی مکمل کرنے کے لیے قدم کمرے میں رکھ دیے۔ اسی پل سب نے انہیں دیکھا۔ رقیہ کی آنکھوں میں پھر سے کوئی غیر فہم رنگ تھے، جبکہ لامیا کی نگاہوں میں شکووں کے انبار تھے۔ ایک بار پھر سے کوئی جرم نہ کرتے بھی وہ مجرم ٹھہرے تھے۔ رقیہ، انہوں نے وضاحت دینی چاہی۔ کیا کلثوم زندہ ہے؟ وہ شاید ابھی تک بے یقین تھی، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس بہن کو روتے سالوں گزر گئے، جس کا غم سینہ جلائے رکھتا تھا، جس کی جوان مرگی کے بعد خود پر ساری خوشیاں حرام کر لی تھیں، آج اس کے زندہ ہونے کی خبر سنائی جا رہی تھی۔ ہاں، زندہ ہے۔ ان سے ہمیشہ کی طرح کوئی وضاحت نہیں مانگی جا رہی تھی، سو خاموشی سے اقرار کر لیا۔ کیسے؟ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے تڑپتی رہی، اپنے رشتوں سے منہ موڑ لیا۔ میری ماں نے ساری عمر سلگ سلگ کر گزار دی، اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں، یوں جیسے آج ہی کلثوم کی موت ہوئی ہو۔ ان کی سسکیاں سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ مشتبہ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے باہوں میں سمیٹ لیا، اور بے چین تو زبیر احمد بھی ہو گئے تھے۔ وہ اس عورت کو کبھی سکھ نہیں دے پائے تھے۔ ماما، آپ کو خوش ہونا چاہیے نا، اتنی بڑی خوشی کی خبر ملی ہے، اب آپ روئے چلے جا رہی ہیں۔ وہ ماما کو ساتھ لگائے مسلسل دلاسا دے رہا تھا۔ آنسوؤں کی دھند چھٹی تو کونے میں کھڑی لامیا نظر آئی، جس کے چہرے پر ہراسانی اور شرمندگی رقم تھی۔ وہ ان کی بھانجی تھی، ان کی کلثوم کی بیٹی۔ ان کے چہرے میں کلثوم کے نقش نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں وہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کلثوم کی آنکھوں جیسی چمک تھی۔ اس کو شرمندہ دیکھ کر احساس ہوا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ نہ جانے کتنے شوق سے اپنے رشتوں کی تلاش میں آئی تھی۔ ادھر آؤ، آنسو صاف کرتے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سہمی ان کے قریب آئی تو کھینچتے ہوئے سینے سے ساتھ لگا لیا۔ اس کے وجود سے کلثوم کی خوشبو تلاش کرنے لگی۔ اسی لمحے وہاں عجیب منظر تھا، آنسوؤں کی برسات کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رقیہ بے اختیار اس کی پیشانی اور گال چوم رہی تھیں۔ زبیر احمد کے سینے سے سکون کی سانس خارج ہوئی۔ میرا آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو بس ماما کو ان کے اپنوں سے ملانے آئی تھی۔ ان کی تکلیف کا اسے اندازہ تھا، سو فوراً سے معذرت کر لی۔ تمہارا کیا قصور بیٹا؟ قصوروار میں بھی نہیں ہوں۔ زبیر فوراً سے آگے بڑھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا سارا ملبہ ان پر ہی گرے گا، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ رقیہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کلثوم کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اسلم خان درانی نے ابراہیم پر حملہ کروایا، تب میرا اس سے رابطہ ہوا۔ اس حادثے میں اس کی بیوی کی جان بہت مشکل سے بچ پائی، لیکن بچہ زندہ نہیں رہ سکا، اور تب مجھے معلوم ہوا کہ ابراہیم نے کس سے شادی کی تھی۔ ابراہیم نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور میں بھی سفید حویلی والوں کا غصہ دیکھ چکا تھا۔ دوسری طرف اسلم خان درانی ان کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، سو خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ زبیر رقیہ کے سامنے بیٹھ کر سب بتانے لگے، لیکن لامیا کا راز ابھی بھی چھپائے رکھا۔ وہ خوشی کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ آپ نے آج مجھے میری بچی سے ملا کر زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ رقیہ گہری نگاہوں سے زبیر احمد کو دیکھنے لگی۔ وہاں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا، تو مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک عنایت مزید کی تھی، تو آج انہوں نے بھی ناراضگی ختم کرنے کی ٹھان لی۔ آج سب شکایات اس مسکراہٹ کے اخلاص میں کھو گئی تھیں۔ رات گہری ہوتے ہوتے شدید خنک ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں دھند کے بادل بھاگتے دوڑتے بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ زہرا ہلکی سی چادر اوڑھے بے فکر سی ٹہل رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ چلتی نورالعین بھاری شال لینے کے باوجود کانپ رہی تھی۔ ہلکی ہوا چلتی تو سارے درخت جھوم سے جاتے۔ یہ منظر زہرا دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیتی، جبکہ نور تھرتھرا کر رہ جاتی۔ بھابھی، آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ بڑے ابا کے فیصلے پر وہ بے تحاشا خوش تھی۔ تاشفین اسے بھائیوں جیسا عزیز تھا، اور اس کی خوشی ساری حویلی میں زندگی کی لہر دوڑا گئی تھی۔ اسے زہرا اتنی اچھی لگی کہ فوراً سے بھابھی کہنا شروع کر دیا، اور تب سے اس کا سایہ بنی ہوئی تھی۔ سردی شدید ناپسند ہوتے ہوئے اس کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے سردیاں پسند ہیں۔ نور کی حالت دیکھتے وہ اسے بارہا اندر جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ اسے اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کو بھی کتنی عجیب چیزیں پسند ہیں، دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے بے ساختہ بولی، جیسے کہ ہمارے تاشفین بھائی۔
ان کے قریب سے آواز آئی تو دونوں چونک کر پلٹیں، جبکہ زارا کی مدھم سی چیخ بھی نکل گئی تھی۔ ودود ٹرے میں کافی کے کپ رکھے ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ ودود بھائی، آپ ہمیشہ مجھے ڈراتے ہیں۔ نورالعین خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ تم تو بلا وجہ ڈر جاتی ہو۔ اس نے نور کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ بہت دنوں بعد گھر آیا تھا۔ حور چچی کے پاس شیما بیگم تھیں، سو اس کا موڈ نہایت خوشگوار تھا۔ ان دونوں کو باغ میں ٹہلتے دیکھا تو کافی بنا کر باہر لے آیا۔ تاشفین اور زارا کے متعلق بڑے ابا کے فیصلے سے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ زارا کے بولنے پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہو نا، تو پھر یہ تمہیں بھائی کیوں بول رہی ہے؟ اور تم بھی بھائی سن کر مطمئن ہو؟ زارا کا دماغ کتنی دیر سے اس بات پر اٹکا تھا۔ یہ خبر شہر میں جس نے بھی اڑائی ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اس کا اشارہ تاشفین کی طرف تھا۔ کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ اسے ایک دم سے شرمندگی ہوئی کہ شاید وہ غلط بول گئی تھی۔ نہیں، اس کا لہجہ قطعی تھا۔ مجھے تاشفین نے بتایا تھا، یا شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی۔ اس نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو خاموش کھڑی تھی۔ یہ صرف بڑے ابا کا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اس کا انداز پختہ تھا۔ اور نور؟ وہ فوراً سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میرے لیے یہ دونوں ہمیشہ بھائیوں جیسے رہے ہیں، وہ نہایت مشکل سے جواب دے سکی۔ اس موضوع سے جتنا بھاگتی تھی، اسی قدر سامنے چلا آتا۔ اس لمحے اسے سیغم کا خیال آیا، اور خیال سے پیچھا چھڑانے کو گرم گرم کافی منہ کو لگا لی، اور احساس تب ہوا جب زبان پر جلن ہوئی۔ پھپھو سے ملنے چلیں؟ ودود کے ایک دم بولنے پر نورالعین کو اچھو لگ گیا، اور کتنی ہی دیر کھانستی چلی گئی۔ کیا ہوا نور، ٹھیک ہو؟ ودود نے اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیا، اور زارا کتنی ہی دیر اس کی پیٹھ مسلتی رہی۔ ودود کو اس لمحے کچھ عجیب لگا تھا۔ کتنی ہی دیر گہری نگاہوں سے نور کا چہرہ دیکھتا رہا، اور جیسے ہی اس کی طبیعت سنبھلی نگاہوں کا رخ پھیر لیا، انہیں اشارہ کرتے پورچ کی طرف آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر یوسف اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ نور ٹرے لیے اندر چلی گئی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہر خیال کی جھلک صاف کی، خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹا، اور ایک چادر زارا کے لیے لے کر واپس چلی آئی۔ بڑی امی سو چکی تھیں، اس لیے انہیں نہیں بتایا، لیکن گل کو ودود کے ساتھ باہر جانے کا بتا آئی تھی۔ گل حیرانی سے یہ معجزہ دیکھتی رہی کہ رات کے اس وقت ودود حویلی کی عورتوں کو لیے حویلی سے باہر چلا جائے۔ ایسے اقدام کی امید تاشفین سے رکھی جا سکتی تھی۔ نورالعین نے زارا کو چادر اڑائی اور گاڑی کی جانب چلی آئی۔ زارا دانستہ پیچھے کی جانب بڑھ گئی تو نہ چاہتے ہوئے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ ان تینوں کی موجودگی کے باوجود نامانوس سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نور کے دل کا شور اسے پریشان کیے جا رہا تھا۔ ودود نے ہاتھ بڑھا کر گانے چلا دیے تو خاموشی منہ چھپا کر بھاگ گئی۔ مہربانی جاتے جاتے مجھ پر کر گیا، گزرتا سا ایک لمحہ دامن بھر گیا۔ وہ تینوں الفاظ کے سحر میں کھوئے۔ جب گاڑی رکتی محسوس ہوئی، ودود نے موبائل نکال کر سیغم کے نمبر پر کال کی اور دروازہ کھولنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کا سنجیدہ انداز نور کو سہما رہا تھا۔ سیاہ دروازہ کھلا تو وہ دونوں اپنی جانب کے دروازہ کھولتے باہر نکل آئیں۔ گاڑی میں حدت کے باعث موسم کی سختی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم باہر آنے پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سیغم ان دونوں کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ودود کے ساتھ نورالعین ہوگی۔ وہ کتنے ثانیے بے سدھ سا اسے دیکھے گیا۔ ذہن میں اسے بن دیکھے گزر جانے والے دنوں کا حساب گزر رہا تھا۔ اسی لمحے گانے کی آواز اس قدر اونچی ہوئی کہ دور تک سنائی دینے لگی۔ سیغم نے چونک کر گاڑی کی جانب دیکھا اور ودود کو اپنی جانب دیکھتے پا کر نگاہوں کا رخ پلٹ لیا۔ دروازے کے سامنے سے ہٹتے راستہ خالی کر دیا۔ نورالعین نے حیرانی سے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی۔ نورالعین کو بہت دیر سے احساس ہوا گیت کے الفاظ عام نہیں تھے، یہ اس کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ گیت سیغم کو سنایا جا رہا تھا، یا وہ سیغم کے سامنے اس پر حق جما رہا تھا، یا وہ نگاہوں کی چوری پکڑ گیا تھا؟ جو بھی تھا، اپنی چوری پکڑے جانے کا خیال سانسیں خشک کرنے لگا۔ اسے اتنے دنوں بعد دیکھنے کی خوشی زائل ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ودود کی آگاہی کو وہم خیال کرتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تم اندر نہیں آؤ گے؟ اپنے پیچھے سیغم کی آواز آئی۔ یقیناً وہ ودود کو بلا رہا تھا۔ اس کا دل اس قدر گھبرایا کہ رقیہ پھپھو کا چہرہ دیکھتے ہی
بنا ادھر ادھر دیکھے ان کے سینے سے جا لگی اور زار زار رونے لگی۔ وہ ان کے آنے پر ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کے رونے نے حواس باختہ کر دیا۔ ایسے نہیں روتے بچے، حور بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سر کو تھپکتے دلاسا دینے لگی۔ انہیں اس کے رونے کی وجہ ماں کی بیماری ہی لگی تھی۔ یہ بھی شکر کہ ماں کی بیماری رونے کا بہانہ بن گئی۔ مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی کبھی ہنستی ہوگی۔ مجتبیٰ کی آواز پر فوراً چونک کر سیدھی ہوئی تو وہاں بہت سے لوگ نظر آئے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنی بے عقلی پر شرمندگی ہونے لگی۔ سوری پھوپھو، آپ کو بھی پریشان کر دیا۔ ان سے علیحدہ ہوتے معذرت کرنے لگی۔ ان سے ملیں، یہ زارا ہیں، تاشفین بھائی کی ہونے والی بیوی۔ بڑے ابا نے جمعے کو دونوں کا نکاح رکھا ہے۔ نور نے زارا کا تعارف کرواتے نئی خبر بھی سنا دی۔ یہ سب کا دھیان خود سے ہٹانے کی کوشش تھی۔ میرا مالک جوڑی سلامت رکھے۔ رقیہ نے محبت سے اسے گلے لگاتے دعا دی۔ وہ دونوں زبیر احمد سے سر پر پیار لے رہی تھیں جب ودود نے کمرے میں قدم رکھے۔ اس کے پیچھے سے غم کو دیکھ کر نور کے وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی۔ زارا پہلی بار سب سے مل رہی تھی تو نور اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ ودود کی نگاہیں ایک کونے میں کھڑے وجود پر پڑی تو نگاہیں الجھ کر رہ گئیں۔ مہمانوں کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا، لیکن مہمان کون تھے یہ معلوم نہیں تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں بے انتہا کشش تھی۔ اپنی توجہ بار بار پھپھو کی جانب کرنے کے باوجود نگاہیں اسی کی جانب بھٹک رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کرتی رقیہ تعارف کو لے کر پریشان تھی، بلکہ وہ تو ان کے آنے کا سن کر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اگر زبیر سہارا نہ دیتے تو وہ لمیہ کو کہیں چھپا دیتیں، ان کے سامنے کبھی نہ آنے دیتیں، کیونکہ ودود سے کچھ بھی چھپانا آسان نہیں تھا۔ یہ کون ہے پھپھو؟ آخرکار وہ سوال ہو ہی گیا جس کا جواب ان کی جان کو بن آیا تھا۔ دل کہتا تھا ودود کو سب بتا دیں، کیونکہ وہ حویلی کا لاڈلا تھا۔ اس کے قائل ہونے سے لمیہ کی حویلی میں جگہ بن سکتی تھی، جبکہ دماغ جلد بازی سے اعتراض برتنے کا کہہ رہا تھا۔ عدلت کے باعث لمیہ کے لیے مشکل بھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ زبیر کے دوست کی بیٹی ہے۔ ایک طویل جنگ کے بعد انہوں نے دماغ کی سن لی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ صبح جس لڑکی کے متعلق بتایا گیا اس کی نشانی سنہری آنکھیں بتائی گئی تھیں، اور فارم ہاؤس سے بھی ایسی ہی اطلاع ملی تھی۔ وہ کھٹک چکا تھا اور شاید اسی باعث آنکھیں بار بار بھٹک کر اسی کی جانب جا رہی تھیں۔ اسے اپنی حالت اس قدر شدید قابل رحم لگی۔ پہلے ہی کئی مسائل سامنے تھے کہ اب نئی الجھن سر اٹھانے لگی۔ چچی جان کی بھاگ دوڑ، لالی کی تلاش، اپنے متعلق بڑے ابا کا فیصلہ بدلنا، اور چند لمحے پہلے نور اور صنم کے حوالے سے دل میں پیدا ہونے والا خیال۔ ابھی بزنس کی الجھنیں علیحدہ تھیں۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اسے کسی پل سکون نہ آیا تو سنہری آنکھوں والی سے سوال کر لیا۔ لمیہ کو اس کا بار بار دیکھنا الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی سوال بھی پوچھ لے گا۔ سڈنی۔ رقیہ آنٹی نے سڈنی کا بتانے سے منع کیا تھا، لیکن ایک نظر باز انسان کے لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکی۔ اسے دو ٹوک جواب دیتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے سفید حویلی سے آئی لڑکیوں کے پاس بیٹھنا تھا جو ماما کے اپنے تھے، لیکن اس نظر باز انسان کی مسلسل گھورتی نگاہیں خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ صحن میں آتے ہی ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ بدتمیز انسان! ٹھنڈ کا غصہ ودود پر نکالا اور دوبارہ اندر چلی آئی۔ اس نے رقیہ آنٹی کو جس طرف جاتے دیکھا اسی طرف ان کے پیچھے چلی آئی۔ تم کیوں آ گئیں بیٹا؟ انہوں نے اسے کچن میں آتے دیکھا تو پوچھنے لگیں۔ وہ جو ابھی مسٹر آئے ہیں نا، وہ اس سے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں جیسے کبھی لڑکی نہ دیکھی ہو۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ بہت تیز ذہن کا مالک ہے، اسے یقیناً کچھ نہ کچھ کھٹک گیا ہے، وگرنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں اور اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تم فکر نہ کرو، جب اسے حقیقت معلوم ہوگی تو تمہارے ساتھ اس کا رویہ نور العین جیسا ہو جائے گا۔ اس کا روٹھا روٹھا انداز بالکل کلثوم جیسا تھا۔ انہیں وہ دل کے بے انتہا قریب محسوس ہوئی تھی۔ تمہاری ماں کی ناک بھی سردی سے سرخ ہو جاتی تھی۔ وہ بے ساختہ بول کر خاموش ہو گئیں اور آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بھر آئے۔ لمیہ نے انہیں محبت سے باہوں میں بھر لیا۔ وہ رشتوں کا حسن پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ اپنائیت کا چہرہ نیا تھا، لگاوٹ کا احساس انوکھا تھا۔
کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ سکون ملے، کوئی ایک بار لفظ تو ایسا ہو کہ قرار ہو، کہیں ایسی رت بھی ملے ہمیں جو بہار ہو، کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ پیار ہو، کوئی ایک شخص تو یوں ملے۔ ساری رات بخار سے نبرد آزما رہتے گزر گئی۔ صبح تک طبیعت اس قدر نڈھال ہو گئی کہ یونیورسٹی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کنزا ناشتہ لے کر آئی تو ان کی آنکھ کھلی۔ کھڑکیوں سے جھنک کر آتی روشنی سے اندازہ ہوا وقت بہت گزر چکا تھا۔ ناشتے کے دوران موبائل پکڑ کر دیکھا تو افشین کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی بھیجی گئی نظم جیسے ان کا احوال بیان کر رہی تھی۔ وہ افشین کے جذبات سمجھ رہے تھے لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بارہا اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں منع کیا تھا کہ اس راہ گزر پر مت چلے، لیکن وہ بے بسی کا اظہار کر دیتی۔ کنزا، تم نے عزت سے بات کی؟ حازم نے امید بھری نگاہوں سے کنزا کی جانب دیکھا۔ میں گئی تھی بھائی، لیکن خالہ نے کہا وہ سوئی ہوئی ہے۔ مجھے لگا جیسے خالہ نہیں چاہتیں کہ میں اس سے ملوں۔ کنزا کو ابھی تک خالہ کی بے رخی کا غم کھائے جا رہا تھا، سو بھائی سامنے اظہار کر دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ خالہ کا رویہ ان کے ساتھ بدل جائے۔ شاید میرا وہم ہو۔ وہ جلدی سے بھائی کی بات سے متفق ہو گئی۔ اب کال کرو، شاید فون اٹھا لے۔ وہ دوبارہ پر امید ہوئے۔ کنزا نے اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ کال ملائی۔ دوسری طرف سے جیسے ہی آواز آئی، عازم کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا کہتی ہے؟ فون بند ہوتے ہی انہوں نے پوچھا۔ آ رہی ہے۔ کنزا برتن سمیٹ کر اٹھ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر پریشان ہوئے۔ نیچے جا رہی ہوں۔ اب آپ میرے سامنے تھوڑی نہ اس سے بات کریں گے۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں تم مت جاؤ، یہیں رہو۔ وہ مجھے اکیلا دیکھ کر ایک لحظہ نہیں رکے گی۔ انہیں اس کے گزشتہ رویے یاد تھے۔ ان کے کہنے پر کنزا وہیں بیٹھ گئی۔ انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پلنگ کی برج سے سر ٹکا لیا اور سیڑھیوں پر قدموں کی دھمک کا انتظار کرنے لگے۔ ان کا رواں رواں آہٹ کا منتظر تھا۔ سماعت دوسری ہر آواز سے بے نیازی برت رہی تھی، حتیٰ کہ اپنی سانسوں کا شور بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ کچھ لمحے گزرے جو ان کے لیے لمحے ہرگز نہیں تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہموار قدموں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ صحن میں چل رہی تھی، اور جیسے کہ قدموں کی ہمواری کا ربط ٹوٹا، دھپ دھپ کا شور بلند ہوا تو احساس ہو گیا وہ قریب آنے لگی ہے۔ ہاں کنزا، کیوں بلا رہی تھی تم؟ اس نے وہاں موجود دوسرے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کی بے اعتنائی حازم شفیق کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی۔ بھائی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کنزا نے ڈرتے ڈرتے کہا، کہ کہیں بات سن کر الٹے قدموں واپس نہ پلٹ جائے۔ تو پھر تم نے فون کیوں کیا تھا؟ اس نے اب بھی کنزا سے نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ تم ان کا فون نہیں اٹھا رہی تھی نا، اسی لیے۔ اس نے فوراً سے وضاحت دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی نا کہ میں کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتی اور تم نے مجھے یہاں بلا لیا۔ اس کے انداز کی مانند لہجہ کڑوا نہیں تھا۔ عزت، بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا لہجہ حد درجہ مدھم تھا، منت کرتا ہوا۔ تو تمہیں کس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ وہ اسی دو ٹوک انداز میں بولی۔ کنزا کئی لمحے اس کا اکھڑا اکھڑا انداز دیکھتی رہی۔ بھائی کی بے بسی پر آنسو امٹنے کو بے تاب تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں دو انتہاؤں پر کھڑے تھے اور اپنی اپنی جگہ درست بھی تھے۔ عزت، میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ پا رہا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار ان کی آواز سنائی دی۔ ان کا بکھرا ٹوٹا لہجہ عزت کے دل پر گراں گزرا تھا۔ آپ کو اب بھی اپنی ہی فکر ہے، اپنی تکلیف نظر آ رہی ہے۔ اس کے متعلق بھی تو سوچئے جس کا دوست، ہمدرد، بھائی، رازداں سب کھو گیا، کسی ایسے مقام پر سب بچھڑ گیا جہاں تلک میری رسائی نہیں۔ وہ شخص کسی ایسے دیس کا باسی بن گیا جہاں کی زبان مجھے نہیں آتی، اور وہاں کا موسم میری جان کا دشمن بن چلا ہے۔ وہاں کی ہوائیں میری سانسیں نوچنے کو بے تاب ہیں، لیکن مجھے بار بار اس دیس بلایا جاتا ہے، وجود کو بار بار نوچا جاتا ہے۔ کیا یہاں کوئی اور اس قدر تکلیف کا شکار ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی آبلہ پا ہے؟ وہ اب حازم شفیق سے منسلک کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کر رہی تھی۔ وہ تو رونا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو بھل بہنے لگے۔ تم جانتی ہو تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے کا وقت ہوتا تو اس کے آنسو خود صاف کرتے، لیکن اب ان کے پاس ایسا کوئی حق نہیں تھا۔ مجھے سب سے زیادہ رلانے والے بھی آپ ہیں۔
اس نے طویل سانس خارج کرتے آنسوؤں پر بند باندھا تو ان کی جان پر بند آئی۔ اس کے اٹھتے قدم انہیں واپسی کا اشارہ لگے تھے۔ جا رہی ہو؟ اف، کس قدر آس پنہاں تھی چند لمحوں میں۔ السلام علیکم، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زوردار آواز میں کیے گئے سلام پر چونک گئی۔ افشین نعیم دروازے کے درمیان اپنے جلووں کے ساتھ استادہ تھی۔ سیاہ لباس میں سفید رنگت دمک رہی تھی۔ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے آگے بڑھ آئی اور دونوں کے قریب سے گزرتی حازم شفیق کے نزدیک پہنچ گئی۔ مجھے جیسے ہی تمہاری بیماری کا علم ہوا میں بھاگی چلی آئی۔ مجھ سے ایک لمحہ بھی یونیورسٹی میں رکا نہیں گیا۔ اس نے کمال بے تکلفی سے اپنا ہاتھ حازم کی پیشانی پر رکھا اور حرارت محسوس ہوتے ہی چہرے کے تاثرات میں غمگینی جھلکنے لگی۔ تم ڈاکٹر کے پاس گئے؟ پرتفتیش لہجہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ عزت نے جتاتی نگاہوں سے کنزا کو دیکھا اور کندھے اچکاتی واپسی کو چل دی۔ حازم کی مایوس نگاہیں اس کے قدموں سے لپٹ گئی تھیں۔ آپ کو بھائی کی بیماری کا کیسے پتہ چلا؟ کنزا سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ اس وقت اس کا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آنٹی کی کال آئی تھی، مجھے لازمی آنے کا کہا تو دل بے حد بے چین ہو گیا، اسی لیے پھر کسی اور کام میں دل نہیں لگا۔ امی نے افشین کو کال کی تھی، یہ سن کر یقین نہیں آیا، لیکن شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ امی کی حرکات ان کا فیصلہ مکمل عیاں کر رہی تھیں۔ وہ بھائی کو عزت کی کشش سے افشین کے ذریعے نکالنا چاہ رہی تھیں۔ کنزا سے افشین کا فیشن زدہ لہجہ اور انداز برداشت نہیں ہونا تھا، اسی لیے وہ بھی چائے لانے کے بہانے وہاں سے ہٹ گئی۔ اذلان کو ابراہیم کے ساتھ آتا دیکھ کر فاطمہ شدید حیران ہوئی تھی۔ لامیا کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد ابراہیم کے بھانجے سے الفت ویسی نہیں رہی تھی۔ کئی دنوں بعد پرانا منظر نظر آیا تو کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا۔ وہ اس دن کے بعد سے خود کو بے حس محسوس کر رہی تھیں۔ پہلے کبھی طیبہ اور حیدر بھائی کے رویوں کی آنچ اذلان تک نہیں پہنچنے دی تھی، لیکن اب انہیں اس گھر کا کوئی فرد اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہاں سے ہٹنا چاہا، لیکن اذلان کی سرخ رنگت اور آنکھوں کی نمی قدم باندھ گئی۔ کسی انہونی کا احساس رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ کیا ہوا ابراہیم؟ سب خیریت ہے نا؟ لامیا ٹھیک ہے؟ ان کی سوچ لامیا سے آگے کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ کھٹک چکی تھیں۔ تو پھر اذلان کی حالت ایسی کیوں ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ آسانی سے مطمئن نہیں ہو سکتی تھیں، تبھی ابراہیم کو انہیں سب بتانا پڑا۔ وہ سارا واقعہ بتاتے از حد پریشان تھے۔ فاطمہ اب چھوٹی سی بات پر حواس باختہ ہو جاتی تھیں، نہ جانے اتنی بڑی بات سن کر کیا رد عمل ہوگا۔ وہ اذلان کو سنبھالیں گے یا فاطمہ کو؟ لیکن خلاف توقع ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ ابراہیم حیرانی سے فاطمہ کا مطمئن انداز دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا میری بیٹی بے قصور تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ یقین کہ جس انسان نے ایسا کیا وہ جلد یا بدیر اپنی سازش سمیت ظاہر ہو جائے گا، لیکن امید نہیں تھی یہ سب اتنی جلدی ہوگا۔ اب تو یقیناً آپ کے خدشات بھی دور ہو گئے ہوں گے۔ ان کا یقین ابراہیم کو شرمندہ کر رہا تھا۔ مجھے کوئی خدشات نہیں تھے فاطمہ، انہوں نے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اپنی بہن پر شک بھی نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا میرے اور میری بیٹی کے ساتھ اس حد تک دشمنی نبھانے والی صرف وہی ہو سکتی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا انہوں نے اذلان کی موجودگی کی پرواہ نہیں کی۔ ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے آپا سے سب کی امید نہیں تھی، انہوں نے بلا توقف تسلیم کیا۔ آپ بیٹھیں، میں شکرانے کے نوافل پڑھ کر آتی ہوں۔ ان کے جاتے ہی وہ دوبارہ اذلان کی جانب متوجہ ہو گئے، جو ماں کا وار سہ نہیں پا رہا تھا۔ رات گہری ہوتے ہی فاطمہ نے کھانا لگا دیا۔ فاطمہ رغبت سے کھانے لگیں، بلکہ کتنے ہی دنوں بعد آج سکون سے کھانا کھایا جا رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے حلق سے اترنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی پلیٹ پر جھکے کھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اذلان نے پلیٹ پیچھے کھسکائی، اور اس کو دیکھا دیکھی ابراہیم نے بھی چھوڑ دیا، جیسے ساری کوشش اور دکھاوا اذلان کے لیے ہو۔ انکل میں سونا چاہتا ہوں۔ اسے اس وقت تنہائی کی شدید طلب تھی۔ لامیا کے ساتھ والا کمرہ خالی ہے، فاطمہ آنٹی کے جواب پر اٹھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ علی پور میں نئی صبح بہت چمکدار اور روشن تھی۔ کئی دن شدید دھند کی نظر ہو گئے، سورج کی شکل تک دکھائی نہیں دی،
لیکن نئے دن کا نیا سورج اپنی پوری آب و تاب سے طلوع ہوا اور دھند کی دبی سطح اس کے سامنے ٹک نہیں پائی تھی۔ سیاہ گیٹ کی اندرونی جانب مکمل خاموشی تھی۔ رات دیر تک جاگتے رہنے کے باعث سب نیند کی آغوش میں تھے۔ ودود آدھی رات گزرنے کے بعد واپس حویلی گیا اور اس کے بعد سب سونے کے لیے لیٹے تھے۔ رقیہ کی آنکھ روشنی کے باعث ہی کھلی اور وقت دیکھا تو ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ 10 بجے تک سوتی رہ جائیں۔ ان کے پہلو میں ایک ہاتھ نے ان کے گرد حصار بنایا تو گزشتہ رات سے پیوستہ ہر منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے پہلو میں رخ موڑے بنا سوئے تھے، کسی بات پر لڑے بنا مسکراتے نیند کی وادی میں قدم رکھے تھے۔ پہلی بار رات کو تھامے گئے ہاتھ کھینچ کر علیحدہ نہیں کیے گئے بلکہ گہری نیند میں خود ہی الگ ہوئے۔ کچھ کہے سنے بنا سب شکوے اپنی موت مر گئے، ناراضگی کے کانٹے پھول بن گئے۔ رقیہ نے آہستگی سے زبیر کا بازو ہٹایا تاکہ اٹھ سکیں، لیکن ہاتھ اسی شدت سے دوبارہ واپس آیا۔ انہوں نے چونک کر زبیر کی جانب دیکھا لیکن آنکھیں بند تھیں۔ دوبارہ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی لیکن اپنا ہاتھ قبضے میں آ گیا۔ آپ جاگ رہی ہیں، اب کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک عرصے بعد نیند مہربان ہوئی ہے اور آپ سونے نہیں دے رہی۔ آنکھیں بند ہی تھیں، ہاتھ مقید تھا۔ وقت بہت گزر گیا ہے۔ ہاتھ نہیں چھڑایا لیکن گھڑی کی جانب دیکھتے اپنے جانے کی وجہ بتائی۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں پیاری بیگم کہ وقت بہت گزر گیا ہے۔ ان کی بات ذو معنی تھی لیکن وہ سمجھ گئی تھیں۔ آپ شکایت کر رہے ہیں؟ درد کی لہر دبائے مسکراتے پوچھنے لگیں۔ ہماری کہاں اتنی جرأت؟ تو پھر وہ واپس اپنی جگہ پر دراز ہو گئیں۔ میں تو درخواست کر رہا ہوں کہ عنایت کے چند لمحے مزید دان کر دیجیے۔ ان کے لہجے سے جھلکتی محبت رقیہ کا چہرہ گلال کر گئی۔ باخدا، آپ آج بھی شرماتی اس قدر حسین لگتی ہیں کہ اس بندے کا دل قابو میں نہیں رہتا، اور میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ اب بند آنکھوں سے سب کیسے دیکھ لیتے ہیں۔ رقیہ نے رخ موڑتے نگاہیں زبیر کے چہرے پر مرکوز کیں۔ یہ راز بتا دیا تو ایسے حسین مناظر دیکھنے کو کیسے ملے کہ؟ انہوں نے آنکھیں کھول کر رقیہ کو دیکھا۔ لال ہوتے گال کو انگوٹھے سے سہلاتے مقابل کو بوکھلانے پر مجبور کیا۔ آپ بہت خراب ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح پیچھے نہیں ہٹی تھیں، بس آنکھوں کا رخ بدل گئی۔ ان کے انداز پر زبیر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ارے آہستہ ہنسیں، کوئی سن لے گا۔ رقیہ نے فوراً سے ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ انہوں نے منہ سے ہاتھ ہٹاتے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ یہ چہرہ اس قدر قریب دیکھنے کے لیے سالوں انتظار کرنا پڑا۔ ایسی حسین صبح کی خواہش اب دم توڑنے لگی تھی۔ جب مایوسی اپنے جوبن پر تھی تبھی سب دوریاں مٹ گئیں۔ جب انہیں اپنے رشتے میں دوریاں بڑھنے کا خدشہ ستانے لگا تبھی قربتوں کا آغاز ہو گیا۔ رقیہ جی، اپنے گھر واپس چلیں۔ مختار احمد لہجے میں خوف امڈ آیا۔ مجتبیٰ کو دوبارہ کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ اب کی بار تم لوگوں تک پہنچنے کے لیے انہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا کمال پر اعتماد انداز تھا۔ رقیہ کو زبیر کے اسی ساتھ کی ضرورت تھی۔ ان کے درمیان مختار احمد نہ ہوتے تو شاید بہت پہلے سب ٹھیک ہو جاتا، دوریوں کے سلسلے اس قدر طویل نہ ہوتے۔ کوئی تو جواب دو۔ رقیہ کی خاموشی انہیں ڈرا رہی تھی۔ ہم مجتبیٰ کی شادی اپنے گھر میں کریں گے، بلکہ آپ نے تو ابھی تک اپنی ہونے والی بہو کو دیکھا ہی نہیں۔ جواب اس بات میں تھا سو انہوں نے فوراً سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ جلدی سے اٹھیں اور سب کام ختم کریں۔ انشاءاللہ ہم آج گھر واپس چلے جائیں گے۔ چند لمحے پہلے ان کا ہاتھ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اب انہیں فوراً سے اٹھ جانے کا کہہ رہے تھے۔ رقیہ مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور کمرے سے نکل گئیں۔ حویلی کی اندرونی مجلس میں سب جمع تھے۔ احمد علی چٹھا کی طبیعت سردی کے باعث ناساز تھی۔ اسی سبب آج سب کام نظر انداز کیے حویلی میں موجود تھے اور ان کی موجودگی کے سبب سب نے اپنی مصروفیات کو پس پش ڈال دیا تھا۔ نورالعین گل کے ساتھ سوپ بنوا کر مجلس میں چلی آئی تھی۔ نکاح کے لیے سب تیاریاں مکمل ہیں؟ انہیں ایک دم خیال آیا تو پوچھنے لگے۔ آپ کو فرصت نہیں ملی اور یہاں آپ کے کہے بغیر کوئی کچھ کرتا نہیں۔ دونوں بھائی نہ جانے کہاں مصروف ہیں کہ رات گئے واپسی ہوتی ہے۔ نور بی بی کا جواب سن کر وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ اتنی غفلت کس لیے؟ 2 دن باقی ہیں اور کسی نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ان کا انداز معمولی تھا لیکن سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔
ودود نے موبائل چپکے سے پہلو میں رکھ دیا جبکہ تاشفین نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کر دی۔ سعید، تم نے نگاہ خواں سے بات کی؟ نور العین کے ہاتھ سے سوپ لیتے انہوں نے سب سے پہلے قریب بیٹھے بیٹے کو مخاطب کیا۔ نہیں ابا جان، وہ ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ انہیں یہ امید بھی نہیں تھی کہ سب سے پہلے ان کی شامت آئے گی۔ تمہارے بیٹے کا نکاح ہے اور اس کے انتظامات تم نے کرنے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ انہیں سعید سے اس قدر لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ جب باپ کا یہ حال ہے تو تم سب سے کیا امید؟ 1 گھنٹہ ہے تم سب کے پاس، اس کے بعد مجھے کوئی حویلی میں نظر نہ آئے اور عین وقت پر کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ اپنا ازلی انداز اختیار کر چکے تھے۔ بڑے ابا، ہمارے کون سا پہلے نکاح ہو چکے ہیں جو ہمیں تیاریوں کے متعلق معلوم ہوگا؟ ایسی بات ودود کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سب نے اسے گھورنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ بڑا شوق نہیں ہو رہا نکاح کا؟ تمہیں بنا کسی کھوٹے سے باندھ دوں؟ میں کوئی بھینس تھوڑی ہوں، وہ نروٹے انداز میں بولا تو سب مسکرانے لگے۔ بھینس نہیں گدھے ہو۔ اب کی بار مسکراہٹ کہکوں میں بدل گئی۔ بڑی امی نے بے ساختہ خوشیوں کے پائیدار رہنے کی دعا کی، اپنے سب بچوں کو خدا کے امان میں دیا اور دل ہی دل میں بکرے صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ایسی خوشیاں انہیں راس نہیں آتی تھیں۔ گل کو ساتھ لے جاؤ، اسے بہو کے پاس ہسپتال چھوڑ دینا اور وہاں سے شیما کو لے لینا، لیکن اب کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے ہر بات واضح کر دی۔ بڑے صاحب، گل روحانسی سی ان کے قریب چلی آئی۔ حویلی کی پہلی پہلی خوشی ہے اور آپ مجھے بے دخل کر رہے ہیں؟ کیا میں اس حویلی کا فرد نہیں؟ سب نے گل کو حیرت سے دیکھا۔ سعید، سعد کو فون کرو اور اسے کہو جہاں بھی ہے ہسپتال پہنچے۔ جب کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا تو اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالے۔ گل تو خوشی کے مارے پاگل ہونے والی ہو گئی۔ تاشفین یوسف کو بھی یاد رکھنا۔ ان کی بات سن کر تاشفین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زارا بیٹا، چھوٹی بہو کی وجہ سے سب اتنی سادگی سے ہو رہا ہے، لیکن شادی دھوم دھام سے کریں گے، تم دل چھوٹا مت کرنا۔ وہ زارا کو مطمئن کرنا نہیں بھولے تھے۔ میں اب آرام کروں گا۔ سب کو وہاں چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی مجلس میں طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ دولہے راجا، جیب ہلکی کرنے کی تیاری کر لیں۔ ودود اپنی جگہ سے اچھل کر تاشفین کی ٹانگوں کے پاس آ بیٹھا اور اس کا انداز دیکھ کر سب ہنس ہنس کر بے حال ہوتے چلے گئے۔ بدتمیز، میری ٹانگوں سے اٹھو۔ تاشفین نے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آپ کو پتہ نہیں، یہ بھی ایک رسم ہے، جس طرح بہنیں بھائی سے نیک لیتی ہیں، اسی طرح بھائی بھائی سے نیک لیتا ہے۔ اس کے پاس ہر بات کی وضاحت تھی۔ یہ تازہ تازہ رسم ایجاد کی ہے تم نے؟ انہوں نے اسے ایک بار پھر سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ بس ایجاد ہو گئی تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اس قدر معصومیت سے کندھے اچکائے کہ تاشفین کے مصنوعی غصے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ تاشفین، اگر ممکن ہو سکے تو مشتبہ کو بھی ساتھ لے لینا، وہ بیچارہ اکیلا ہی ہوتا ہے، تم سب کے ساتھ تھوڑا ہنس بول لے گا۔ جی بڑی امی۔ تاشفین نے فوراً حامی بھر لی۔ اسے لے لینا اور پھر ساتھ وہ سیغم بھی چپک جائے گا۔ ودود کان کے نزدیک بڑبڑایا تو انہوں نے کوہنی مارتے خاموش کیا۔ وہ اس کی پل میں تولا پل میں ماشا والی طبیعت سے اکثر پریشان رہتے تھے۔ کبھی آگ کا گولا بنا گھوم رہا ہوتا اور کبھی گلاب بنا سب پر نچھاور ہونے کو تیار۔ ابھی نکاح ہوا نہیں اور ان کے تیور بدل رہے ہیں۔ ودود پیٹ پر ہاتھ رکھتے صوفے پر لیٹ گیا، لیکن کسی نے اس کی جانب دھیان نہیں دیا تو خود ہی سیدھا ہو گیا۔ ان سب کو اپنی مستیوں میں مگن چھوڑ وہ بھی کمرے میں چلی آئیں۔ حضور پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ وہ پلنگ کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ لمحے میں سمجھ گئے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ اس خوشی کے موقع پر رقیہ کو بھی بلا لیں۔ ان کا ملتجی لہجہ خاموش کروا گیا۔ میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا نور بیگم، وہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہی ہے۔ ان کا جواب ویسا ہی تھا جیسا سالوں پہلے تھا۔ آپ ایک بار خود اسے کہہ دیں۔ خوشی کے موقع پر تو دشمن کو بھی دعوت دے دیتے ہیں۔ وہ تو اس حویلی کی بیٹی ہے، وہ کبھی نہیں آئے گی، بہت ضدی ہے، خود بھی ٹوٹ گئی، ہمیں بھی توڑ ڈالا، لیکن کبھی پلٹ کر نہیں آئی۔ شاید اس بار آپ کا یقین غلط ہو، وہ ماں تھی امیدوں کے دیے ہمیشہ روشن رکھنے والی۔ آپ کو معلوم ہے وہ کئی ہفتوں سے علی پور میں ہے، حویلی سے چند منٹوں کے فاصلے پر، لیکن یہاں نہیں آئی۔ ایک عام سے انسان کے ہاں پناہ لینا اسے اپنے باپ کے گھر سے بہتر لگا۔
وہ شاید منتظر ہو کہ اس کا باپ لینے آئے گا۔ ان کے جواب نے حیرتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ رقیہ کی موجودگی کا جاننے کے بعد مطمئن تھی۔ اس کا مطلب انہیں معلوم تھا۔ ان کے علم میں لائے بغیر ایک قدم نہ اٹھانے والی اب پس پش سب کرنے لگی تھیں، ان سے باتیں چھپانے لگی تھیں، راز رکھنے لگی تھیں۔ جب سب کچھ آپ خود کر سکتی ہیں تو اسے بھی خود ہی بلا لیجئے۔ چند لمحے پہلے کا نرم لہجہ غائب ہو چکا تھا۔ آنکھیں موند کر دوبارہ سر پشت سے ٹکا لیا، جس کا مطلب تنہائی کی طلب تھی۔ شیما بیگم کو حویلی سے فون آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھیں سعد آنے والا نہیں تھا، اسی لیے مطمئن بیٹھی رہیں، لیکن بچوں کے آنے کے چند لمحوں بعد ہی سعد آ گیا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ نکل آئیں، لیکن نہ جانے کیوں دل مطمئن نہیں تھا۔ انہیں سعد کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت نظر آئی تھی، جسے نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہی تھیں۔ سعد علی چٹھا نے مشینوں میں جکڑی مورت کو دیکھا۔ سالوں گزر گئے، انہوں نے اس چہرے پر پیار بھری نظر نہ ڈالی تھی۔ یہ عورت انہیں زنجیر جیسی لگتی تھی، اپنی خوشیوں کی قاتل، ایک آصف جو سالوں سے وجود کو چمٹا تھا۔ اس سے جان چھڑانے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی، مگر ایک بار پھر تنہائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے قدم اس کی جانب بڑھا دیے۔